احادیث نے، شارحین حدیث نے پہلی حدیث کے لیے مخصص قرار دیا ہے کہ جو وہاں پر فرمایا گیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے، تو وہاں پر تخصیص ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے۔ تو اب تخصیص کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ جو نیا کام شروع ہوا، فار ایگزامپل ہم محفل میلاد کو فوکس کر لیتے ہیں۔ اب محفل میلاد میں باقاعدہ ایک محفل کا انعقاد کرنا، ایک ہیئت قضائی کے ساتھ وہاں پر نعت خوانی کرنا وغیرہ، اس صورت میں باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک زمانے میں اس صورت میں موجود نہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا یہ بدعت ہے، اب ہمیں اس کو کس زمرے میں لے کر جائیں، بدعت حسنہ میں یا بدعت سیئہ میں؟ تو ہر مومن سمجھ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں، جب تک اس کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کا اضافہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دین میں فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے کرنے کی وجہ سے قرآن، حدیث، اجماع کسی کی مخالفت لازم نہیں آ رہی، بلکہ فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ بدعت حسنہ میں جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کام ایجاد ہوا کہ جس کی وجہ سے اگر دین میں نقصان ہو رہا ہے، تو پھر وہ بدعت سیئہ کے اندر جائے گا۔ جس چیز نے کنفیوز کیا اور اس ٹاپک کا پھر انتخاب کیا، ایک میسج مجھے آیا اور بہت سے لوگوں کو آیا ہوگا کہ پکوڑے جو ہے وہ جو افطاری میں کھائے جا رہے ہیں وہ بدعت ہے، یہ نہ سرکار کے دور میں کھائے گئے، نہ صحابہ کے دور میں کھائے گئے، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں کھائے گئے، تو یہ بدعت ہو گئی۔ تو مجھے پھر اس پہ بہت کنفیوژن ہوئی کہ کہا تو صحیح ہے نا، اس نے یہ ہے تو بدعت مباح ہے نا، نہیں بدعت مباح ہے۔ دیکھیں وہ تو بڑا حکیم انسان تھا کہ اس نے آپ کے اندر ایک تجسس بیدار کر کے آپ کو تحقیق تک لے آیا۔ جی ہاں، تو میں نے کوشش کی کہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ جب آپ نے ڈسکس کیا تو واضح ہو گیا، اور بڑی پیاری بات ہے۔ دیکھیں نا، آپ کب پیدا ہوئے؟ سرکار کے زمانے کے بعد ہی ہوئے نا، تو آپ کو تو پیدا ہونا ہی بدعت ہے، تو اپنے آپ کو ختم کر دو کہ میں تو بہت بڑا بدعت ہوں، یہ نہیں ہے مسئلہ۔ وہی گھر والے سن رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہزارہ چیزیں ہیں، اگر آپ ہر نئی چیز کو بدعت قرار دیں گے، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بدعت نہیں ہے، اس کا تعلق صرف دین سے ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حدیث حضرت نے بیان فرمائی، وہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دین کا لفظ اس میں استعمال فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی، اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو وہ جتنے وہ اس کا اجر ملے گا، اور جتنے قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق خالی دین سے نہیں ہے بدعت کا، بلکہ بدعت دین اور دنیا دونوں سے تعلق۔ چلے اس کو اور مزید پازیٹیولی لیتے ہوئے مزید تحقیق کی طرف جاتے ہیں۔ اچھے اور برے ہونے میں بھی تو علماء کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے نا، کہ ایک چیز اچھی ہے، اب جس طرح پکوڑے کا یہ آیا، ہو سکتا ہے ان کو ناپسند ہو، گیس کرتا ہو تو انہوں نے کہہ دیا ہو، مطلب بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اچھے اور برے ہونے میں بھی علماء کے پرسپشن میں اختلاف ہو۔ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی اچھا دیانتداری کی نیت سے کسی کام کو بدعت سیئہ قرار دے رہا ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے، اگر میری نظر میں ایک چیز صحیح ہے تو میں کہوں بالکل آپ غلطی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات وہی ہے کہ ہم اسے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے، دلائل کی قوت کو دیکھا جائے گا کہ کیا آپ جو ایک چیز کو بدعت سیئہ قرار دے رہے ہیں، میں اس کو بدعت مباحہ کہتا ہوں یا بدعت حسنہ کہتا ہوں، تو دلیل کس کی قوی ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایک حق کو قبول کرنے کا جذبہ اور رویہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ٹھیک، اگر ہم اپنے موقف پر ڈٹ جائیں گے کہ نہیں میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے، اس سے عوام بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ قائل کرنا یا قائل ہو جانا، ان دونوں میں سے ایک صورت تو ہو، بالکل آرام سے ٹیبل ٹاک کی جائے۔ مطلب دیکھیے نا، میں تو ایک آسان سی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ بالفرض یہ کہتے ہیں کہ میلاد سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، بدعت ہے، چلیے مان لیجئے، یہ بتائیے کہ نمازوں کے جماعت کے اوقات کیا سرکار کے زمانے میں تھے؟ ٹھیک، اگر آپ کہتے ہیں نہیں تھے تو پھر یہ بدعت کیوں نہیں ہوئی؟ کیا مدارس سرکار کے زمانے میں تھے؟ نہیں، تو یہ بدعت کیوں نہیں ہوئی؟ وقت کے اپنے پاس سے تخصیص کرتے ہوئے اس تاریخ میں یا اس مہینے میں سال شروع ہوگا، اس میں امتحان ہوگا، اس میں دورہ بخاری شریف ہوگا، اس میں سند دی جائے گی، یہ فکس کرنا بدعت نہیں ہے، تو یہ کیسے جائز ہو گیا؟ ناظرین، بہت واضح بات ہے اور اس پر بات کریں گے مزید۔ اب کراچی میں انتہائے سحر کا وقت ہے اور نیا روزہ آج ایک آغاز ہو رہا ہے، نئے دن کا آغاز کیجئے، 12واں روزہ اہلیان پاکستان کریے اور بہت مبارک ہو آپ کو۔ حالانکہ بہت جلدی گزر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کل شروع ہوئے تھے اور آج 12واں روزہ ہے۔ بہرحال کراچی میں انتہائی سحر کا وقت ہے، ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر تسنیم صابری کے ساتھ۔ میں دونوں مفتیان کرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب جو ملتان سے ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ آخر میں میری خواہش ہے، بلکہ ہم سب کی خواہش ہے کہ تلاوت کلام رحمان سماعت کی جائے ایک مرتبہ پھر، کہ آغاز بھی تلاوت سے اور اس کا اختتام بھی تلاوت سے ہو۔ آج کا موضوع شرک اور بدعت ہے۔ علمی گفتگو تو یقیناً ہوئی اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سارے مسائل ہمارے کلیئر ہوئے، ہم جو ایک مس انڈرسٹینڈنگز تھیں وہ دور ہوئیں اور علمی طور پر دور ہوئیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لیکن جو رویوں کا فرق ہے وہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم کسی کو بھی مشرک کہہ دیں گے، کسی کو بھی کافر کہہ دیں گے، کسی بھی چیز کو بدعت کہہ دیں گے، ہمیں اس میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی فرض کریں کہ کوئی قابل بحث چیز ہے بھی تو وہ ایک عام طبقے کے لیے نہیں ہے، وہ علماء کے لیے ہے۔ علماء اس پر ڈیبیٹ کریں، اس پر اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عوام کی سطح پر پرہیز ہونا چاہیے۔ یہی پہلے دن سے ARYQTV کا پیغام ہے کہ ایک ٹالرنس پیدا کی جائے، ایک پیشنس پیدا کی جائے، رویوں میں اعتدال پیدا کیا جائے، دوسرے کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہونی چاہیے۔ قائل ہو جائیے یا قائل کر لیجئے، یہ فارمولا اس وقت کے حالات کا تقاضا ہے، اور بہترین ہے کہ یا تو قائل کر لیجئے یا قائل ہو جائیے۔ اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے۔